بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام حکومت میں 5 صدر ایسے ہیں جو ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ با اختیار صدر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ 73 کے آئین میں ترامیم کے بعد صدر مملکت کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا تھا، لیکن اس اختیار کو صرف 3 صدر نے استعمال کیا اور ایک صدر مملکت نے تو 2 مرتبہ اس اختیار کے ذریعے قومی اسمبلی کو چلتا کیا۔ ان صدر میں جنرل ضیاء الحق اور فاروق لغاری نے 1 مرتبہ، جبکہ صدر غلام اسحاق خان نے 2 مرتبہ اپنے آئینی اختیار کو استعمال کیا۔ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اختیار نے ایک دم سے نمائشی طرز کے عہدے کو طاقتور بنایا۔ پہلے اس اختیار کو 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا گیا، لیکن نواز حکومت اور بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں اپوزیشن نے 1997 میں ایک اور ترامیم کے ذریعے اس صدارتی اختیارات کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اختیار 17ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ آئین میں شامل کیا گیا، لیکن پھر اسے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جو صدر گزرے ہیں، ان میں سے سب آئینی طریقے سے سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، جبکہ پاکستان کے 11 میں سے 5 صدر فوجی جرنیل تھے۔ دوستو، پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا تھے، جو 23 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی رہ چکے تھے۔ 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا گیا تو اس میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدارت کا عہدہ شامل کیا گیا۔ بس 2 سال بعد ہی اسکندر مرزا جس آئین کے تحت صدر بنے تھے، انہوں نے اس آئین کو خود ہی معطل کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا اور بدلے میں جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء تھا۔ 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے ایوب خان سے اختلافات کی بنا پر استعفیٰ پیش کر دیا اور جنرل ایوب خان نے پاکستان کے صدر ہونے کا عہدہ سنبھال لیا، جبکہ ایوب خان کو کسی نے بھی اس صدارت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ انہوں نے خود سے ہی اپنے لیے اس عہدے کو اپنی مرضی سے چنا تھا اور اپنے اس عہدے کو قانونی شکل فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 1960 میں ریفرینڈم کروایا، جس میں انہیں بھاری حمایت فراہم کی گئی۔ ایوب خان تقریباً 11 سال تک صدارت کے عہدے پر موجود رہے۔ اسی دوران ایک اور آئین منظور کیا گیا جس میں ان کی صدارت کی توثیق کی گئی، جبکہ اسی دوران ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ان الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد ایوب خان کی حکومت کے خلاف عوامی ناپسندیدگی جس رفتار سے بڑھتی گئی، اسی رفتار سے ایک شعلہ بیان سیاست دان یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا ستارہ بلند ہوتا چلا گیا۔ بالآخر 25 مارچ 1929 کو ایوب خان نے اپنا عہدہ جنرل آغا خان محمد یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ یحییٰ خان کو پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے رنگین اور سنگین کردار کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان میں دوسری بار مارشل لاء نافذ کیا۔ انہیں بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے شراب و شواب کے رسیاں ہونے کے قصے بھی بڑے مشہور ہیں۔ ان کے اچھے کاموں میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یحییٰ خان نے 1971 میں ملک پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف و شفاف الیکشن کروائے تھے۔ دوستو، یحییٰ خان کی بھارت سے بدترین شکست اور پاکستان کے 2 لخت ہونے پر رائے عامہ ان کے اس قدر خلاف ہو گئی کہ ان کا مزید اپنے عہدے پر برقرار رہنا ناممکن ہو گیا تھا، لہذا وہ 20 دسمبر 1971 کو اپنا اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ 1.5 سال تک پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت نے مغربی پاکستان میں واضح طور پر برتری حاصل کی تھی، جس کے بعد وہ 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور وزارت عظمیٰ میں پاکستان کے صدر چودھری فضل الہی 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو پارلیمانی جمہوریت بنا دیا گیا تھا، جس میں سارے اختیارات کا منتخب پارلیمان اور وزیر اعظم کے سروں پر سجا دیا گیا تھا، جس کے بعد صدر کا عہدہ فائلوں پر دستخط کرنے اور تقریبات میں فیتا کاٹنے تک رہ گیا تھا۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وہی غلطی کی جو ان سے پہلے اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کر چکے تھے، یعنی فوج کے سربراہ کا اپنی مرضی سے چناؤ، اور اس بات کا خمیازہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھگتنا پڑا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں انہیں معزول کر کے پاکستان کے تیسرے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے۔
चौधरी फजल इलाही ने कुछ अरसा साथ निभाया, लेकिन आखिरकार 14 सितंबर 1978 को वो भी इस ओहदे से फारिग हो गए, जिसके 2 दिन बाद ही जनरल जियाउल हक ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया था। जनरल जियाउल हक ने अपने ओहदे को आगे बढ़ाने के लिए जनरल अयूब खान की तरह जनरल जिया को भी रेफरेंडम की बैसाखियों की जरूरत पड़ी। 1984 में जनरल जिया ने बेहद मुतनाज़ा रेफरेंडम मुनक्किद करवाया, जिसमें वो 95% वोट लेकर कामयाब हो गए। उसके अगले साल ही जनरल जियाउल हक ने बगैर किसी जमात के इलेक्शन कंडक्ट करवाए और नौ मुंतखब असम्बली ने न सिर्फ जियाउल हक के तमाम साबका इक़दामात की तौसीक़ कर दी, बल्कि 8वीं तरमीम भी मंजूर कर दी, जिसमें 2B58 शक के तहत सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करने का इख्तियार हासिल हो गया। अब सदर महज चौधरी फजल इलाही ना रहे, बल्कि इनके सामने वजीर आज़म और पार्लिमान उस वक्त एक रेजर बनकर रह गए थे। 17 अगस्त 1988 को 11 साल के बाद पाकिस्तान के सदर जनरल जियाउल हक के इख्तिदार का सूरज उस वक्त गुरूब हुआ जब उनका एरोप्लेन बहावलपुर के करीब फजा में फट कर तबाह हो गया। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान के सदर की गैर मौजूदगी में सेनेट का चेयरमैन सदर बन जाता है और उस वक्त सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसाक खान थे, लिहाजा इस तरह वो पाकिस्तान के 5वें सदर बन गए। दोस्तों, अब आपने बताना है कि हमारे पाकिस्तान में आइन की क्या हैसियत है और कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आइन के तहत आए हैं। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।